على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی زبان خاموش نہ رہے جم جم کے حضور دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک وأصحابک یا رحمت للعالمین کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جھولا بلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کس ہاتھ کا تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیزا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر انگلی کو رضا بجلی سجدی شیشہ ماں ٹوٹ گیا آبے دردان سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا جلتی ہوئی دیکھ کے روئے شاکو کہ شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس طور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر سورج بھی اپنی آپ و تاب تے چمک رہا سی اور چند بھی چمکیا اندر میں بڑا سونا موجود میں رات دا چند میرے امام فرماندے نے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رحمت پاک صاحب الولاق رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معدب وسینہ شہنشاہ حسینہ نیر تابہ معصوم امن رحمت للعالمین راحت لا شکیل مراد المشتاقین شمس العارفین سید المرسلین سید الصالحین سید المتقین سید القائمین سید الحافظین سید الاشقیاء احمد رختبہ حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتی اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ پیش کرنے تو بعد میں نہایت ہی مشکورہ کہ جنہاں نے اپنے گھر دے اندر حضور دے محفل دی ذکر دی بزم سجائی جناب عزت مآب محترم آصف علی سیالوی آسی صاحب جناب عزت مآب محترم علی سیالوی آسی صاحب جناب عزت مآب محترم عامر علی آسی سیالوی صاحب اور دیگر حاضرین اکرام اتنے بھی دوست احباب نے انہاں جو آئے میرے تو پہلے جنہاں حضور دا ذکر کیتا علامہ اللہ رکھا تاری صاحب جناب عزت مآب محترم میرے دوست بھی میرے بھائی بھی شاہد محمود قادری رضوی صاحب اور جناب عزت مآب محترم محمد زاہد علی قادری اتاری صاحب جناب یعقوب قادری صاحب اور جتنے احباب دور و نزدیک کو آگے جناب علی حسن صاحب اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے یقیناً بڑی بارونک اور پر رونق اور نور محفل بزم ہے اللہ پاک سب سے حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ سب کے برادران کی تشریف فرمانے سب کے برادران تے پھر ایک بھی ہوئے نا تے یقین کو 100 کل 50 ورگا ہوندہ 50 تے 100 ورگا ہوندہ اتنے زور پر شوق نال بیٹھ دینے
اللہ تعالیٰ جتنے دوسرے باب آئے نے سب سیدہ زارہ پاک کے چادر تطہیر دے صدقے مدینہ پاک کی بادب حاضر نصیب فرمائے. سامعین محترم، میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر اتنا بابرکت ذکر ہے کہ جس جگہ تے بھی میرے حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنا رحمتاں دا نزول ہے. امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس جگہ تے حضور دا ذکر خیر ہوئے اللہ پاک اس جگہ نو مصیبتاں تے پریشانیاں کو محفوظ فرما لیتا ہے. میں تیار نہ ہونا یار ساری زندگی بھی اگر حضور دا ذکر کرتے رہے نا انج ہاتھ بند کے گردن جھکا لیں گے ساری زندگی صبح قیامت صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد. صبح قیامت حضور دا ذکر کرتے ہوئے تو پھر بھی ایک غار ہرا دے اندر گھرن والے آنسو دا یا قدانے سے میرے آقا کے احسانات ہی بے شمار ہیں. اسی تے انسان کے جنہوں اللہ نے اشرف المخلوقات توفدہ عطا فرمایا اسی انسان تے حیواناں نالوں بھی بدتر ساڑی کی اوقات ساڑی کوئی اوقات نہیں سی کوئی اوقات نہیں سی. اگر اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ زہرہ دے بابا دے جوڑیاں دا صدقہ جے وگرنہ بزرگ بندے تشریف فرماؤ اپنی بچیاں ہر باپ نے کتنی محبت ہوگی کتنا پیار کرتا ہے. ایک وہ ویلا بھی سی کہ جدوں باپ اپنی بچیاں نے اپنے ہاتھاں دے نال زندہ دفن کر دے بلکہ ایک حضور دی بارگاہ شخص حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھاں دے نال اپنی 7 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے. اے باپ کیوں سی اے نوجوان کیوں سی کہ جو اپنی ماما نو باپ دے مرن تو بعد وراثت دا حصہ کاز دی منڈی دے اندر 3 سگے بھائیاں نے اپنی ماں 900 درہمہ دے اندر بیچیا اور پھر 300 درہم تقسیم. یارو جیڑا نوجوان اپنی ماں کاز دی منڈی دے اندر بیچدا جیڑا نوجوان اپنی ماں وراثت دا حصہ سمجھدا جیڑا باپ اپنی بچی نو زندہ دفن کردا آج جو اپنی بچی نو اپنے سینے نہ لاندا ہے آج جو بچے کہ جڑے ماں نو وراثت دا حصہ سمجھدے سن اپنی ماں دے قدماں نو چومدے نے اے ساری عزتاں اے عظمتاں اے ماواں نو عزتاں اے بچیاں نو عزتاں اے دیاں نو عزتاں اے بہناں نو عزتاں ملیاں کوئی کی آواز آئی کہ زہرہ دے بابا دے جوڑیاں دا اتنا کریم آقا ہوئے یارو تو پھر کیوں نہ ساری زندگی اس میں خدا ذکر کریے. جس زمانے دے اندر لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر رہے ہیں جس زمانے دے اندر لوگ آج لوگ آپ کو نہیں کہ حضور دا میلاد منانے دلیل کچھ ہوئے دلیل کچھ میں آخدہ یارو خدا دی قسم ساری زندگی بھی اگر حضور دا میلاد سال سے کوئی نہیں ساری زندگی بھی حضور دا میلاد منانے رہے تو جتنے حضور دے احسانات کنے ادا کر سکتے. جس زمانے کے اندر لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر رہے ہیں جس زمانے کے اندر لوگ اپنی ماما نو وراثت دا حصہ سمجھ رہے ہیں اس زمانے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے نبی نے کیسا انسانیت درس دیا میرے حضور نے کیسا محبت درس دیا میرے حضور نے کیسا اخلاق درس دیا. اس زمانے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دی گلی جو گزر رہے ہیں ایک مائی آئی بڑھری مائی ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں پاگل ہے. وہ آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو پکڑ دیتا اور سخت گرمی دا موسم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے مبارک سینے دے نال شروع ہو گئے
اور کافی وقت حضور دا اس نے ضائع کر او محبوب کے جس دل ہر گل وحی خدائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ جو محبوب اپنی مرضی دے اپنی مرضی دے مطابق بولتا ہی نہیں. کافی وقت اسماعیل نے ضائع کر دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑیاں دے اندر پسینہ آ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے تو ویکھیا کہ غصہ آ گیا کہ حضور آپ اتنا سخت گرمی دے اندر اور اتنا وقت اس اسماعیل نے آپ دا ضائع کر دیتا. عرض کی تھی کہ سنیا اسماعیل تے کوئی نہیں سندا یہ پاگل ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر جی کوئی نہ سنے ہوتی میں محمد عربی سندا. اس زمانے دے اندر میرے حضور نے کیسا محبت دا درس دیتا. مکہ پاک دے اندر ایک مائی سی تو اس کا کپڑا پھٹ گیا کہ اس دا ایک پتر سے چھوٹا جا سی. اس نے جدوں ویکھیا کہ ماں دا کپڑا پھٹیا اس کو کوئی برداشت نہ آیا. جی اکھاں چوں آنسو آئے تو اس نے کہا کہ اماں میں تیرا کپڑا جڑا نا اپنے چاچے کو لے کے آنا ہے. چاچا دا امیر سی اپنے چاچے نے بوئے تے گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. جس ٹائم چاچے دا دروازہ کھٹکھٹایا چاچے آیا. چاچے نے پوچھا کی لینا آیا ہے ماں دا کپڑا پھٹ گیا کوئی کپڑا لینا آیا. تے چاچے نے انہوں دھکا دے کے باہر. اس بچے دی اکھاں تو آنسو نے تے مکہ پاک دے گلیاں تے واپس آ رہا گھر دی طرف. اگوں کوئی شخص ملیا انہیں آکھا رو کیوں رہے ہیں. آندا ہے میری ماں دا کپڑا پھٹ گیا تے چاچے کو لین گیا تے چاچے نے دھکا دے کے خالی موڑ دیتا ہے. کہ اس شخص نے آکھا کہ پریشان نہ ہو جا سین حرم دے اندر ایک محمد نام دا نوجوان بیٹھا ہی اس دے کل چلا جاؤ تھے اپنے بلکہ وہ دربار محمد ہے وہاں پنوں کے کیا کہنے وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا چلا جا. جس طرح اس نے گل سنی نہ کہ وہ اپنے گھر آیا تو ماں کو آکھنے لگا کہ ماں میں نا تیرے واسطے کپڑا لین جا رہے ہیں. ماں نے آکھا کہ چاچے کو نہیں ملیا. آندا چاچے نے تے دھکا دے کے کٹ دیتا ہے. ماں پوچھا پھر کدھروں لین جا رہے ہیں. ماں نو آندا ہے کہ اماں سین حرم کے اندر ایک محمد نام دا نوجوان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے کولوں کپڑا لین جا رہے ہیں. تے ماں نے پتہ بھی لیو کی آکھیا. ماں آکھیا نا 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 پتر او دے کول نہ جائیں. انہیں کہا اماں کیوں. ماں کیا پتر جڑا انہوں ویخدہ تیوز دائی ہو جاندہ. ماں کیا پتر جڑا اس کو ویخدہ تیوز دائی ہو جاندہ. ماں کیا اچھا پتر جو جانے ہی آنا ایک وعدہ کار. اس نے کیا ماں کیڑا وعدہ. ماں کیا پتر جے کپڑا لے کے آنے نا تیوڑا کلمہ نہیں ہو پڑھنا. پتر آکھا ماں ٹھیک ہے تیرے نال میرا وعدہ رہا میں کپڑا لے آسان لیکن کلمہ نہ پڑھنا. ماں کیا پتر چلو ٹھیک ہے. ان جدو پتر اس کا بچہ گیا نا حضور سین حرم دے اندر کالی کملی اوڑھ کے تشریف فرمان تے آندے ہی آندا کہ پہلے ایک گل کر لاں بعد وچ سوال کراں گا. میرے آقا نے فرمایا کر. آندا میں کلمہ نہیں پڑھنا ہے گا میرا سوال بھی تساں پورا کرنا ہے. میرے آقا نے فرمایا بچے کلمہ نہ پڑھی دا سوال کی لین کی آیا. بابا جی میرے آقا نے فرمایا کلمہ نہ پڑھی دا لین کی آیا. اس نے آکھیا کہ ماں دا کپڑا پھٹ گیا کپڑا لینا ہے. میرے آقا نے نہ دامن رحمت کالی کملی اتار کے دے دی. اس بچے نے لئی تے اکھاں چوں آنسو نے دل دے اندر شعلے عشق دے بھڑک رہے نے اور اکھاں چوں آنسو نے کہ یار ایڈا سونا محبوب ہے ایدا کلمہ چھڑ کے جا رہا ہاں. پھر ماں نال کیتا ہوا وعدہ یاد آ رہا ہے. جدوں ماں کول گیا نا واپس ماں نو چادر دتی. ماں نے رحمت والی چادر اوڑھی تے ماں نے آکھیا پتر کلمہ نہیں پڑھ کے آیا. آندا اماں نہیں وعدہ کیتا سی کلمہ نہیں پڑھیا. ماں نے آکھیا پتر چل اس محمد عربی دے غلام کا سبحان اللہ. یار اتنا کریم لجپال نبی اتنا کریم آقا کہ ساری زندگی اس نے کیوں نہ ذکر کریے. علامہ معاصمی فرماتے ہیں علامت المحب کثرت الذکر للمحبوب کے محب دی علامت یہ بھی کہ وہ ہر ویلے اپنے محبوب دیاں گلاں کرتا ہے. وما تلذذ المتلذذون بشیء من ذکر المحبوب. علامہ معاصمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی شہر کے اندر اس میں اتنا سواد اتنا مزہ اتنا لذت نہیں آتی جتنا اس نے اپنے یار دیا گلاں دیا. مجنون سی نا اس نے لیلہ دے نال محبت ہوئی تو وہ ہر ویلے لیلہ دے تذکرہ کرتا رہندا سی. انہیں ہر ویلے لیلہ دیا گلاں کرتا. مجنون دا نام اصل مجنون نہیں سی اس دا نام کیس اور مجنون تے پاگل ہوا کیس اس دا نام سی. انہیں کی کرنا کہ لیلہ دی گلی تے جا کے اس دے گلیاں دیاں دیواراں چھوڑنا بلکہ کتیاں دے پیراں میں چھوڑنا.
کسی نے پوچھا نا مجنو کو، مجنو سے کسی نے پوچھی تفسیر قرآن کی، کہنے لگا دو پیار کرنے والوں کا ذکر ہے. مجنو اس دے والد کو، کیس دے والد کو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ تیرا پتر پاگل ہو گیا، کہ کتیاں دے پیر چلدا ہے، کہ دیواراں نوں چمدا وے. اس دے والد آکھیا نہیں نہیں میرا پتر تے پاگل کوئی نہیں، میرا پتر تے بڑا سیاںا ہے. انہیں کہا کہ اساں ثابت کریں گے کہ تیرا پتر پاگل ہو گیا. انہیں کہا چلو کرو. انہاں تجربے کار کے استاد سن انہوں نے بلایا اور کیس کے سامنے بٹھا دیتا. کیس کو مجنو کو سوال کرنے شروع ہو گئے. مجنو کو جتنے سوال کیتے مجنو نے ہر سوال دا جواب. جدو انہاں ویکھیا کہ اساں تے ناکام ہو رہے ہیں، اساں تے اس میں پاگل ثابت کرنا ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے. انہاں دے اندر ایک بڑا بابا بیٹھا. انہیں آکھا میں ان کو حل کرتا ہوں. اس بابے نے آکھا کہ ہمیں کرو ایک شیشہ لے کے آؤ جڑا دوواں پاسوں صاف ہوئے. بالکل بابے کو شیشہ لے کے آئے جڑا دوواں پاسوں صاف. اس بھائی انہاں شیشہ سامنے کیتا بابے نے، کیونکہ بابے نے نا شیشے دے اوپر اللہ لکھا، اللہ لکھ کے نا تے انج کیس موجود ہے سامنے کیتا تے اندر 10 کی لکھیا گیا. جدوں مجنون نے نگاہاں اٹھائیاں نا شیشے ال تے نال ہی بابے نے لیلا دا تذکرہ شروع کر دتا. توجہ رکھنا، نال ہی بابے نے لیلا دا تذکرہ شروع کر دتا. جدوں بابے نے لیلا دا تذکرہ شروع کیتا نا تے مجنون دے حواس و ہوش گم ہو گئے، اور عقل جاندی رہی. مجنون آکھیا لیلا لکھیا گیا. بابے نے آکھیا پتر دھیان نال ویکھ اللہ لکھیا ہے. مجنون آکھیا بابا جی لیلا لکھیا ہے. بابے آکھیا نہیں نہیں ویکھ اللہ ہے. مجنون آکھیا بابا جی لیلا ہے. بابے آکھیا ویکھ دو لام نے اللہ. مجنون آکھیا دو لام نے لیلا. یارو جدا نہ رنگ نہ روپ، ایک جھگیاں وچ رہن والی لیلا، اوے اودے نال محبت کرن والے مجنون نوں ہر طرف لیلا نظر آتی ہے. تے جدا چہرہ ہوے مدھوہا اور جدیاں زلفاں ہون واللیل اذا سجا، اور بیلیوں جدا کاجل ہوے ما زاغ البصر، جدا سینہ ہوے الم نشرح لا تسجرا، جدے حد ہون حدنا جدیاں کلائیاں ہون ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور جدے قدم ہون لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور جدا بولے گے رب دا قرآن بنے، جدا چلے گے رب دا قرآن بنے، جدا غار ہرا چ رب دا قرآن بنے، جدا بدر دے مقام چ رب دا قرآن بنے، اور جدا زمین پہ آوے رب دا قرآن بنے. عرشاں تے جاوے تے اللہ فرماوے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. او ایڈا سونا محبوب ہوئے تے تکن والا ہوئے مولا علی. ایڈا سونا محبوب ہوئے تے تکن والا ہوئے مولا علی. تکن والا کون ہے؟ بولو تکن والا کون؟ مولا علی. بولو کون تکن والا؟ مولا علی. پتہ کون ہے؟ جنہاں دے بارے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ النظر الى وجهه بكل عبادت، علی دے چہرے نوں تکنا بھی عبادت ہے. اور فرمایا ذکر لکھ عبادت، علی دا ذکر بھی عبادت ہے. بلکہ مولا علی دا غلام سے آپ نے محبت کردا تے اونے کی کرنا، اونے ہر ویلے علی علی کردا رہنا. کی کرنا ہر ویلے؟ علی علی کرے تیرا سینہ ٹھارے جاوے گا. بلکہ علی علی کرے تیرا سینہ ٹھارے جاوے گا. علی علی کرے تیرا سینہ ٹھارے جاوے گا. علی کو مانگے خالی کا سفر جاوے گا. علی علی کرے تیرا. اچھا انہیں نہ مولا علی دا ذکر کردا رہنا. انہیں پتہ کیا انہوں نے کہنا میرا علی بڑا لجپال ہے. کیا کہنا میرا علی بڑا؟ کہنے لاکھا تو کیا کہنا میرا علی بڑا؟ علی تک اتنا میں آپ بول دیتا ہوں جب میں تانوں بلانا ہے تو پھر وہ ویلا آنا. کیا کہنا انہیں میرا علی بڑا؟ پہلے لاکھا کو میرا علی بڑا، ہاتھ کھڑے کر کے میرا علی بڑا. انہیں کہنا میرا علی بڑا لجپال ہے. جدے جانا نہ کہنا میرا علی بڑا لجپال ہے، میرا علی بڑا لجپال ہے. ایک دیہڑے نے چوری کر یہ چوراں دے ویسے نا میں اکثر واقعہ پڑھتا رہنا، انہاں دے بڑی محبت والے واقعہ ہوندے. حضور خواجہ شمس العارفین سن نا پیر سیال، آپ رادہ ویلا کے جن راہ گزرتے جانتے تھے کوئی چور آ گیا، بلکہ کافی چور آ گیا. تے انہاں پیر صاحب خواجہ شمس العارفین نے فرمایا جو کچھ ہے کاٹ دو. تے آپ نے فرمایا تسی جو کچھ ہے تسی کاٹ دو.
انہاں کیا ساتھ چور ہاں حضور شمس اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بڑا چور انہاں کہا ہے کہ انہاں کہا بابا جی سارے کو کیا اصلے نے ہتھیار ایسا تے چار نال چوری کر دوں تواڈے کول کیڑی شے ہے حضور شمس اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجربے کار نال آپ نے فرمایا میں بزرگ میں بابا میں تجربے نال چوری کردا انہاں فرمایا اچھا آج کدھر دا ارادہ جی حضور شمس اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے گھر دا انہاں کہا بڑا گھر انہاں کہا ہاں انہاں کہا چلو بابا جی سانو بھی نال لے چلو آپ نے فرمایا نہیں تسی نہ تجربے کار ہو انہاں کہا نہیں نہیں بابا جی سے جانا ہے حضور نے فرمایا اچھا جویں جویں کہاں کہنا ان جو تساں کرنا جے انہاں کہا چلو ٹھیک ہے حضور شمس اللہ علیہ وسلم نال لے گئے جدوں جڑے گھر کول انہاں نہ وکھن بڑا گھر تے اے وے تے تسی کدھر حضور شمس اللہ علیہ وسلم فرمایا پیر سیال فرمایا میں آکھاں سی کہ گل نہیں کرنی اچھا گلیاں دماغ ماکنا تے حضور شمس اللہ علیہ وسلم پیر سیال مسجد ہوئے تے لے گئے جس لئے مسجد دبوئے تے لاکے گئے نا پیر سیال انہاں کیا جڑا چورا دا سردار سے بابا جی ہے کہ آپ نے فرمایا میں آکھیا سی کہ گل نہیں کرنی ہے انہاں کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اندر بڑے تے آپ نے فرمایا وضو کرو پھر چورا دے سردار کہا بابا جی یہ کی گل ہے آپ نے فرمایا گل روکیا نہیں سی کہ پوچھنا نہیں انہاں کہا نہیں بابا جی وضو کیوں کرا رہے ہو آپ نے فرمایا تجربے کار چورا پہلے وضو کرا کے نوافل پڑھا کے تے پھر چوری کرتا انہاں کہا یہ گل ہے آپ نے فرمایا ہاں وضو کرایا تے آپ نے فرمایا چلو 2 نفل پڑھو انہاں جس لئے نفل نیتے نا تے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے آپ نے فرمایا مالک یا اللہ ایتھے تک لے کے میرا کام سے مالک کا کوئی نہ دیا تقدیرہ بدلنا تیرا کام ہے توجہ رکھنا جسم انہاں سلام پھیرا سارے دے سارے اللہ اچھا اس چور نے چوری کر دیتی تے جس نے چوری کی تھی مولا علی دی بارگاہ جو پیش کیتا گیا تے پاک علی نے وہ ہاتھ کٹ دیتا جس نے پاک علی نے ہاتھ کٹیا نا تے انہیں ان جڑا کٹیا ہے ہاتھ نا دوسرے ہاتھ وچ پڑیا ہے تو ٹوٹدا جاندا نہ لیندا میرا علی بڑا کھڑے ہو ہاتھ کھڑے کر کے میرا علی بڑا ہاتھ ٹوٹیا ہوا جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نوں چلے پاواں ہوئے ہیں ہاتھ ٹوٹیا پھڑیا ہے کٹیا ہے پھڑیا آندا میرا علی بڑا لجپال میرا علی بڑا لجپال کوئی بندہ ملے انہیں کہا علی نے تیرا ہاتھ کٹ دیتا ہے تو نے میرا علی بڑا لجپال ہے میرا علی بڑا لجپال ہے انہیں کہا میرے جرم دی سزا سی پر میرا علی بڑا انہیں کہا میرا علی بڑا لجپال ہے جس نے حضرت سلیمان فارسی کو سنے نا تو دوڑ کے پاک علی دی بارگاہ چاہے یا علی پاک جس غلام دا تو ہاتھ کٹے نا انہیں منافق تانے مار دے پینے تے مولا علی نے فرمایا واپس بلاؤ جدو بیلیو واپس بلایا نا تو مولا علی نے اپنا تھوک مبارک اے لواب مبارک لایا تے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اے جو مولا علی دی شان ہاتھ جوڑ دیتا تے اس چور آکھیا یا علی پاک جدو چوڑنا سی تے توڑیا کیوں مولا علی فرمایا اے تیرے جرم دی سزا سی ہے ساجی محبت کی اے مولا علی ہون مولا علی دی نگاما ہون تے چیرہ ہے مصطفیٰ تے پھر پوچھو کہ یا علی پاک دوسرے حضور کیوں جنے مولا علی فرما دے لم یکم بالطویل الممغد والا بالقصیر المتردد کان ربات من القوم لم یکم بالجاد القدد والا بالصبت کان جاد الرجل ولم یکم بالمتحم والا بالمقسم وکان فی المجد تدبیر ابید مشرب نداد العینین یحضب الاشمار جلیل المشاش والقدد یجرد ذو مصر بشس القفین والقدمین اذا مشا یتکلو کانما یمشی فی سبب بید الطفت الطفتا وان بین قدبی خاتم النبوت و خاتم النبیین اجباد الناس صدر رستق الناس لحجة فالجن معركة واكرمهم عشيرة مرضاه بديحة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول ما يقول لما نقول له ولا بعده مولا علی کی فرما رہے ہیں پیر میرے نشاہ صاحب کو ادھر ترجمہ کرا لو فرما دینا جس ایک متران دی بدے رہی ہے کیوں دلڑی اداس دے رہی ہے لولو وچ چھوڑ دے رہی ہے ان نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے متھے چمتے لاٹ مرادی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمورہ کی ان مدبریاں اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں مولا علی کی فرما رہے ہیں کہ مرواؤ بدیہت نابو جنہیں حضور نے ویکھیا نا اچانک ویکھیا تو بس ویکھ دے پھر جدو ویکھ لے تو حضور دے ہو گیا پھر انہیں کی کہ اللہ مرا قبلہ والا آبادہ مثلہ انہیں کیا کہ کائنات میں حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں جنہیں تقیہ نے کیا کہ کائنات میں حضور کی مثل کوئی بولو نا کیدہ سارے اندر کائنات میں حضور کی مثل ہے میں تو انہوں بلانے میں جڑا مانا سے بولیا کائنات میں حضور کی مثل ہے بولو حد کھڑے کر کے کائنات میں حضور کی مثل ہے نہیں یار کائنات میں حضور کی مثل کوئی نہیں بولو کائنات میں حضور کی مثل ہے کائنات میں حضور کی مثل ہے حالے ٹیلے نہیں
لگا بابیوں بولو کوئی نہیں کسے خطرہ توڑے قبر وچ کوئی نہیں آنا ہے گا کسے نہ ماں نے قبر چاہنا نہ کسے بھائی نہیں آنا نہ براتی آلے آنا نہ دادے آنا نہ پردادے آنا جڑے کہتے سن مرانگے نال تیرے آج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے نین تک دے سن دن راتے آج ہونا بھی باریاں ماریاں نہیں اور محمد ابو اٹھیا جھوٹا ہی دن سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نہیں آپ کائنات میں حضور کی مثال ہوئی نہیں خدا دے بندیو انہی کا بات تو ساڑھے شہر سے برکت کے شوار میں کھانا لے کاٹ لیں گے تسی دیسی گیت مکھن کھانا لے بندے یہ واقعی نکلے بولو کائنات میں حضور کی مثال کوئی نہیں کائنات میں حضور کی مثال کوئی نہیں کائنات میں حضور کی مثال نہیں حالے مزہ نہیں آیا شیخ القادر فارسی فرما دے رہے کہ حضور دا ذکر سن کے جتے کلیجے ٹھنڈ نانا پہ سمجھے ہو دے اندر تڑکن والا دل کسے مرد مومن دا دل بھی کچھ بڑے اے آسی ساڑھا بیٹھا دیتی آواز ہی بڑی ہے ایک آسی دی انہی آواز ہے تو کسی انہی آسی آج پتا لگے ویڈیو بھی جڑا ویکھے نٹ تلے آکے واقعی آسیاں نے کمال کر دیتا سی ہے کائنات میں حضور کی مثال کوئی نہیں کائنات میں حضور کی مثال کائنات میں حضور کی مثال خدا کی قسم کائنات میں میرے مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے ارے یہی تو صحابہ نے کہا ہے یہی سب صحابہ نے کہا یہی انبیاء نے کہا یہی اولیاء نے کہا کہ کائنات میں حضور کی مثال کوئی نہیں شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شمس تجری فی مدی ذاتو ہی کا یاد اللہ آپ فرمانے سونے آپ میں تیرے لیا نو جمیل قسم تک کیا ہے کائنات میں حضور کی مثال دو یاد کھڑے کرتے کائنات میں حضور کی مثال کائنات میں حضور کی مثال کوئی نہیں نہیں ہے خدا کی قسم کائنات میں میرے مصطفیٰ کی مثال نہیں ہے ارے نہیں ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گے نماز سے اللہ سلامت رکھے کائنات حضور کی مثال کوئی نہیں ایک آیت حضرت جبریل امین نے بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے ایک گل میں نہیں کسی وقت ملک موشن آندہ پہتوں میں ایک پاکستان پھر لیا بلکہ ایک صوبہ پھر لیا میں ایک صوبے جو باہر نکل ہی کوئی میں آم اپنا کائنات میں حضور کی مثال نہیں حضرت حسان بن ثابت بھی فرمایا وَحْصَلَ مِنْ قَلْ صَدْرَ فَتْوَئِنِ وَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِ دِنِ سَاقُ لِقَّ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ آب كَنَّ كَنَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کیا کہا میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے کائنات میں جس کو بھی دیکھا لیکن حضور آپ جیسا کسی کو نہیں ایک آیت حضرت جبریل نے بھی آخر حضرت جبریل حضور کی بار کہتے ہیں آپ فرمانے میں قلبت مشارق المغرب و مغارب وحقلم عدد راجنا نفضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں مشرق مغرب پھیرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق بھی بیٹھیا میں مغرب بھی بیٹھیا میں شمال بھی بیٹھیا میں جنوب بھی بیٹھیا کون کہہ رہے ہیں حضرت جبریل امین حضرت کہہ رہے ہیں سونیا میں مشرق بھی بیٹھیا میں مغرب بھی بیٹھیا شمال بھی بیٹھیا جنوب بھی بیٹھیا سدرۃ المنتہا دے بھی نظارے کیتے جنت باغات بھی بیٹھے جنت کے محلات بھی دیکھے آقا میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا ساتوں زمینوں کو دیکھا آدم کو بھی دیکھا موسیٰ کو بھی دیکھا عیسیٰ کو بھی دیکھا یوسف کو بھی دیکھا داؤد کو بھی دیکھا سلیمان کو بھی دیکھا شیس کو بھی دیکھا انوش کو بھی دیکھا کنعان کو بھی دیکھا میرائیل کو بھی دیکھا پیارت کو بھی دیکھا اخرو کو بھی دیکھا متوشی کو بھی دیکھا لامت کو بھی دیکھا نو کو بھی دیکھا الفقشب کو بھی دیکھا شام کو بھی دیکھا حود کو بھی دیکھا ابراہیم کو آگ میں بھی دیکھا اسماعیل کو چوری کے نیچے بھی دیکھا آقا موسیٰ کو کلام کرتے ہوئے وہ دور پہ بھی دیکھا میں نے یوسف کے حسن کو بھی دیکھا لیکن آقا کائنات میں آپ جیسا فلم عجیب راجلن افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات میں آپ جیسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جرا کوئی نہیں یا مصطفیٰ
بندہ دعویٰ کرتا ہے خدا کی قسم امام اعظم فرماتے ہیں واللہ یا یاسین مثل کلم یکن فی العالمین وحکم نمباک آپ فرماتے ہیں سونیا خدا کی قسم آپ جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں میں آقا کوئی ہے ہی نہیں یا سید الساداتی جیتو ککاس من ارجو رضا کا وحدہ میں بھی ہما کا واللہ یا خیر الخلائق لا لکل کو مشوک اللہ یقوم سوا کا وبی حقی جاہی کا انہا نبی کا مغرم واللہ یعلم انہا یحباک انت اللذی لولا کا ما خلق مرون کاللہ ولا خلق البرا لولا کا انت اللذی لما رفیت ایل السمائی بکا کا سمت و تزیق مثل سورا کا انت اللذی نازاک ربک مرحبا ولکت دعاک القربی وحباکا انت اللذی لما توصل آدم من جنت بکا فاز وہو عباکا وبک الخلیل دعاف عادت نارہ بردم وقد خمدت بنور سناکا وبک المسیح اتا بشیر مکبرم بشفاق حسن کا مادحن لولاکا وقضا موسیٰ لم یزل توسل بکا فی القیامت محتمی بہماکا وحود و یونس من بہاکا تجملا وحود و یونس من بہاکا تجملا وجمال یوسف من دیائی سناکا آپ فرماتے ہیں آقا کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں بلکہ آدم کی جو توبہ قبول یا حضور وہ بھی آپ کا صدقہ ہے موسیٰ علیہ السلام اس نے بھی آپ کے حسن و جمال کی باتیں کی ہیں آقا حود اور یونس نے بھی آپ کے حسن و جمال کی باتیں کی ہیں آقا یوسف نے جڑا حسن ملے ہوئی آپ دے جوڑیاں دا صدقہ کائنات ہے کوئی حضور جیسا کہ اور حوالے دا الحمدللہ حدیث ہم نے بڑی آن دیا کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کون ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جرا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا جبریل امین نے فرمایا آقا کائنات اندر آپ دا آپ جا حسین و جمیل کسی میں تکیہ ہی نہیں اور پھر فرمایا کہ آقا نہ آپ جا کوئی حسین و جمیل اور نہ ہی آپ دی آل جی کسی دی آل ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نسل دے بڑی اچھی گال ہے بلکہ میرے آقا دی آل دی نسل بھی کوئی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہے نام امام جعفر صادق کی نام ہے یہی وہ واقعہ انشاءاللہ میں ایک دو واقعہ امام جعفر کی امام علی رضا دی گال کر کے کچھ اشار پڑھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ تشریف فرما سکتے آپ نے مرید تشریف فرما سکتے آپ نے نا اپنے مریدوں میں واقعہ سنایا جڑا قرآن مجید کے اندر آپ نے دسیا کہ اللہ پاک نے نا اللہ پاک دی بارگاہ ابراہیم نے عرض کی تھی کہ مالک و مولا جو بندہ مر جائے گا گل سڑ جائے گا یا گل سڑ جانا نہیں تو یا اللہ دوبارہ انہوں نے تو زندہ کیویں کرے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تینوں کوئی شک ہے ابراہیم نے فرمایا مالک شک تے نہیں لیکن ایک تجسس اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم نے کہا 4 پرندے لے کے تو ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے کے آئے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم نے 4 پرندے انہوں نے پکھوں نے ذبح کیا بابا جی ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے نے ذبح کیا اللہ پاک نے فرمایا انہاں دا قیمہ بنا ابراہیم نے انہاں دا قیمہ بنا دیا فرمایا ابراہیم نے انہوں نے مکس کر دیا ابراہیم نے مکس کر دیا مکس کر کے مکس کر کے نا آپ نے قیمہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے 4 گولے بنا کے مختلف مقامات رکھ ابراہیم علیہ السلام 4 گولے بنا کے مختلف مقامات رکھ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم نے شاد مار ابراہیم نے شاد ماری تو 4 پرندے زندہ ہو گئے اچھا جس ٹائم امام جعفر صادق نے گل سنائی نا تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہیں آخر کہ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ جنہوں ذبح کر دیتا جائے پھر ان کا قیمہ بنا دیتا جائے اور قیمہ مکس کر دیتا جائے انہوں نے دوبارہ ابراہیم شاد مارن تو زندے ہو جائے تو امام جعفر صادق فرمایا میں دستا میرے جدے مجد ابراہیم نے کیوں زندہ کیتا میں بھی انہاں دی اولاد چھو امام جعفر صادق حضرت ابراہیم دی اولاد چھنے شجرہ سن لو جناب والا ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل کے بیٹے ہیں کیدار کے بیٹے ہیں رام کے بیٹے ہیں اوس کے بیٹے ہیں مزہ کے بیٹے ہیں شمع کے بیٹے ہیں زارے کے بیٹے ہیں ناس کے بیٹے ہیں مکسر کے بیٹے ہیں حام کے بیٹے کناد کے بیٹے ہیں ایسر کے بیٹے رشان کے بیٹے ہیں ایدا کے بیٹے ہیں اربا کے بیٹے ہیں یلن کے بیٹے ہیں نحزن کے بیٹے ہیں یشم کے بیٹے ہیں سمبر کے بیٹے ہیں حمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے ہیں عبید کے بیٹے ہیں ابکر کے بیٹے ہیں ایدا کے بیٹے ہیں ماخا کے بیٹے ہیں ناش کے بیٹے ہیں جہن کے بیٹے تدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے ہیں حضا کے بیٹے ہیں ناشد کے بیٹے وام کے بیٹے ابئی کے بیٹے کمال کے بیٹے جوز کے بیٹے اوس کے بیٹے سلامان کے بیٹے ہمیسہ کے بیٹے ادو کے بیٹے دران کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر
کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مزرقہ مزرقہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فاہر فاہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے کسی کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر سبحان امام جعفر صادق فرمایا میں دستا میرے جد امجد ابراہیم نے کیوں زندہ کیتے امام جعفر صادق 4 پرندے میں ساتھ ہماری 4 پرندے آگے آپ نے چاروں مصیبہ کیتا ذبح کرنے کے بعد قیمہ بنا کے مکس کیتا 4 گولے بنا کے مختلف مقامات رکھ دیتے تے پھر امام جعفر صادق نے تو ساتھ ہماری نہ تے 4 پرندے زندہ ہو گئے اچھا یہ شان ہے امام جعفر صادق اگر امام جعفر صادق کے پتر نے امام موسیٰ کاظم کے پتر نے امام علی رضا نہ راہ جو گزرتے جا رہے ہیں اور امام علی رضا امام محمد تقی دے باپا نے امام علی نقی دے دادا نے امام حسن عسکری دے پردادا نے اور امام موسیٰ کاظم دے پتر نے اور امام جعفر صادق دے پوتے امام جعفر صادق دے پوتے امام علی رضا آپ گزر رہے نے رستے تے آپ نے دیکھا کہ مائی گڈری مائی اور ہوندی پہ یہ بیک دے نال پتر بیٹھا ہے تے امام علی رضا فرمایا مائی کیوں رو رہی ہے اب بس میں آخری گل کر لوں امام علی رضا فرمایا مائی کیوں روندی پئی تے مائی آندی کہ پتر ساڈی گاں مر گئی اس وجہ تو روندی پئی اللہ تہاڈیاں گاواں سلامت رکھے ہیں آمین ذمہ دار امام علی رضا دا صدقہ ڈھیر دودھ دے تے مائی آ کے پتر گاں مر گئی تاں رونے پئی تے امام علی رضا فرمایا مائی تے روون والی کیڑی گل ہے پتر میرا خامد پہلے دا مر گیا ہے تے ایو گاں سی اے دا دودھ بیچ کے گزارا کردی سی پتر نوں بھی پلانی سا آپ نوں پینی سا کچھ بیچ دینی سی تے گاں مر گئی امزری معاش ختم ہو گیا تو کچھ رکھنا تے امام علی رضا فرمایا مائی روون والی کیڑی گل ہے انہوں نے کیا پتر روون والی گل نہیں تے اور کی ہے امام علی رضا فرمایا مائی آنی ہے تے میں اس گاں نوں زندہ کر دے اللہ کیا بات السوائق المحرقہ دے اندر امام ابن حجر مکی نے گل لکھی مائی آندی ہے کہ پتر مذاق نہ کر شکر نہ کر امام علی رضا نے فرمایا مائی تمہیں پتہ نہیں میں جعفر صادق دا پوتا ہاں مائی تمہیں پتہ نہیں میں امام موسیٰ کاظم دا پتر ہاں میں امام محمد تقی دا پیو ہاں میں امام علی نقی دا پردادا ہاں امام علی رضا فرمایا مائی آخری ہے کہ میں زندہ کر دینا ہاں تے مائی آندی پتر شکر نہ کر امام علی رضا فرمایا مائی میں آنا زندہ کر دینا مائی دا پتر آندے اماں ایڈا سونا چہرے والا جدو آنا کر دینا نکے کر کے بکھا توجہ رکھنا امام علی رضا نے پیر دا چھٹا ماریا اور فرمایا اٹھ جا کام زندہ کر دیتا اور میں کیا جے امام علی رضا دیا شانہ ہے تو جو ان کے پاپا ہے موسیٰ کاظم ان کی شانیں کیا ہوگی جو ان کے پاپا ہے امام جعفر صادق ان کی شانیں کیا ہوگی